بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنید آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جنید۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں دو چیزوں کے اوپر، ملکی حالات کے بارے میں بات کریں گے اور دو پوائنٹس کو ہم نظر میں رکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، ہم نے پچھلی شام دیکھا کہ کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ تمام فیصلوں کو حمزہ شہباز کے حق میں دے دیا گیا، جو ووٹ تھے وہ ان کے حق میں دے دیے گئے۔ ادھر سے نکال کر پاکستان پیپل پارٹی کو جو تھا وہ حق دیا گیا کہ وہ فیصلہ کروائے، کیونکہ زرداری صاحب گئے تھے شجاعت حسین کے پاس، انہوں نے جا کے فیصلہ کروا لیا، سمجھ لیں انہوں نے جا کر خط لکھوایا، اس طرح بھی لکھوایا ہو جانے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جو ووٹس آ چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ تمام ووٹ واپس لے لیے گئے، 10 ووٹ نکال کر دوسری پارٹی کو دیے گئے اور فیصلہ ہو گیا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب سلیکٹ ہو گئے۔ اب ٹھیک ہو گیا، یہ ایک مان لیا کہ ایک ٹھیک چیز ہو گئی۔ یہ جب سپریم کورٹ کے اندر جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر ہے، ٹھیک ہے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کل پتہ چل جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ جانا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی وہی فیصلہ کریں جو یہاں پر ہوا ہے، یہاں پر جو فیصلے کیے گئے ہیں اگر وہی سپریم کورٹ کرتی ہے تو پھر تو دوبارہ سے حمزہ شہباز کو ہی کر دیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ لیکن اگر سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کرتی ہے تو پھر حمزہ شہباز کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو پوائنٹ ہے پہلا، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ سسٹم یہاں پہ آ جائے، جمہوریت ختم ہو جائے۔ بیسیکلی یہ شو نہیں کریں گے کبھی بھی، شو یہی ہے کہ یہ جمہوریت چل رہی ہے لیکن جمہوری نظام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا جب پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کرنا تھا، لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل ہوئیں، ان لوگوں نے کنٹینر لگا دیے، ان لوگوں نے جو ظلم کی داستان اس دن رقم کی ہے نا، اس کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں تو جا کے دینا ہی دینا ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ عمران خان اس چیز کو نوٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی نظر میں ہے، وہ جیسے حکومت میں آئے گا نا وہ سب کو پکڑ لے گا۔ اس نے نشاندہی کر رکھی ہے کہ کس نے کیا کیا تھا، اس نے پکڑ لینا ہے۔ دوسری چیز، ڈکٹیٹرشپ سسٹم یہ چاہتے ہیں، کچھ ہمارے ملک کے اندر نیوٹرل ادارے ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ سسٹم، مطلب جیسے ہم نارتھ کوریا کے اندر دیکھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ سسٹم ہے نا، تو وہاں پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ بیسیکلی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، جو آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں پر نارتھ کوریا کے اندر جو لوگ وہاں سے بھاگے انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارے دل کے اندر خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیڈر کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے تو ہم بچیں گے نہیں، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں سزائیں دی جائیں گی، ہمیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی یہاں پر ہے۔ عمران ریاض نے آواز اٹھائی، اپنے حق کے لیے اٹھائی نا، اس نے کوئی غلط سوال نہیں کیا۔ آئی ایم عمران ریاض، میں بھی عمران ریاض ہوں، میں کہتا ہوں یار اس نے غلط سوال نہیں کیا ہے۔ اگر وہ سوال، اس کے سوالوں کے جواب دے دو آپ، اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ اتنی رائٹ پہ ہو، اب اس کو جواب دے دو۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہو، یہ غلط چیز ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک شریف آدمی کو آپ راہ جاتے گرفتار کر لو، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ حق پہ آواز اٹھاتا ہے، یہ قصور ہے اس کا، وہ اس ملک کا بھلا سوچتا ہے، یہ قصور ہے اس کا، ٹھیک ہے، مان لیا وہ قصوروار ہے، اس کو آپ غلط ثابت کر لیں پھر بھی آپ کو معاف جائے۔ نمبر 2، دوسری چیز اس موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے، پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم پر بات کرنا چاہ رہا تھا میں، کہ ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے اس کا ستیہ ناش ان لوگوں نے کر دیا۔ کس طرح سے؟ اب شروع سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے، ہم نے کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوٹا سسٹم رکھا کہ جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے ٹیچرز لگانے ہیں کوٹا سسٹم کے اندر۔ اب عمران خان صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک ریکارڈنگ کروائی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب فرسٹ ٹائم میں نے بنا تو میرے پاس ایک بندہ آیا شوکت خانم میں، وہ چائے بناتا تھا، وہ بندہ مجھے آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ سر آپ مجھے کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دیں۔ میں نے کہا یار تم تو چائے بنانے والے ہو، تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے سر جی میری کوالیفیکیشن تو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوٹا ہے، آپ مجھے لگوا سکتے ہو۔ یار آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کس بندے کے ہاتھ میں کیا چیز دے دی آپ؟ اگر وہ چاہے تو وہ کسی چپڑاسی کو وہاں لگا دے، وہ چاہے کسی مراسی کو وہاں لگا دے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ بہتر ہیں، پرائیویٹ سکول کو ایک مڈل کلاس، ایک لوور کلاس فیملی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں کہتا پاکستان کے اندر ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشنل سسٹم بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن وہاں پر جہاں پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری اداروں کے اندر کوئی حال نہیں ہے۔ میرے خود کے گاؤں کے اندر ایک ادارہ ہے جہاں پر 4 دیواری مکمل نہیں ہے،
وہاں پر 4 دیواری تک مکمل نہیں ہے اس اسکول کے اندر، اور وہیں اسی گاؤں کے اندر ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اور پرائیویٹ اسکول کے اندر 1000 بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ چیز غلط ہے، میں اس چیز کو غلط کہتا ہوں. دوسرا، انہوں نے اپنے بچوں کو تو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. اب بیسیکلی آپ یہ کہیں گے، آپ اپنے حق پہ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، آپ بھی بھیج سکتے ہیں. تو لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں، پھر آپ اس ملک کے مفاد کے لیے لڑنا چھوڑ دیں، پھر آپ جمہوریت کے اندر آنا چھوڑ دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ 3 دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں،